السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب قیامت کا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نکالیں گے جو کہ لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے۔ اور یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں قیامت کی ایک ایسی نشانی کے بارے میں جسے قرآن پاک میں دابطۃ الارض کے نام سے پکارا گیا ہے۔ لیکن پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آئندہ بھی اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ دوستو، مسند احمد اور صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے یہ نشانیاں نہ دیکھ لو۔ زمین پر 3 ایسے بڑے زلزلے آئیں گے جس سے زمین کے 3 مختلف حصے بالکل نیست و نابود ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک زلزلہ مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک عرب جزیرے کے اندر آئے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک دھواں جو پوری روئے زمین پر پھیل جائے گا جسے آپ نے الدخان کہہ کر بلایا، ایک آگ جو کہ یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کے میدان کی طرف لے جائے گی، دابطۃ الارض کا نکلنا یعنی زمینی جانور کا، دجال کا نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ سورج کا مغرب سے نکلنا قیامت کی واضح نشانی ہوگی، جس کے بعد توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ دوستو، یہ زمینی جانور یعنی دابطۃ الارض جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن یا اس سے اگلے دن مکہ مکرمہ کے پہاڑ جسے کوہ صفا بھی کہتے ہیں اسے پھاڑ کر باہر نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی جاڑتا ہوا مسجد الحرام میں حجرہ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا۔ لوگ اس کو دیکھ کر بھاگنے لگیں گے لیکن ایک جماعت رہ جائے گی۔ یہ جانور ان کے چہروں کو ستاروں کی مانند روشن کر دے گا اور اس کے بعد یہ باقی زمین کی طرف بڑھنے لگے گا اور ہر کافر کے چہرے پر کفر کا نشان لگا دے گا۔ اس جانور کی پکڑ سے کوئی بھی شخص نہیں بچ سکے گا کیونکہ یہ ہر مومن اور کافر کو پہچانے گا اور لوگوں سے باتیں بھی کرے گا اور انہیں قیامت کے آنے کی خبر بھی دے گا۔ اس جانور کے ظاہر ہونے کے بعد مومن اور مجرم صاف ظاہر ہونے لگیں گے، مگر مکمل حساب قیامت کے دن ہی ہوگا۔ اس جانور کے زمین سے نکلنے کی مصلحت کو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف قرآن میں بیان کیا ہے کہ یہ ایسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بن کر نکلے گا جو اسلام کا اور اللہ کی ذات کا اور اس کی نشانیوں کا اپنی حماقت کے باعث مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پہاڑ سے نکالا تھا اپنی نشانی بنا کر، ویسے ہی اس جانور کو بھی اپنی قدرت سے ایک نشانی بنا کر نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ اس نشانی کو ظاہر کر کے احمق لوگوں سے کہے گا کہ جس چیز کو تم نے میرے پیغمبروں کے کہنے کے باوجود جھٹلایا، آج اسے ایک جانور کی زبان سے سن کر تو تمہیں ماننا ہی پڑے گا، لیکن افسوس آج کے دن تمہارا یہ ماننا کسی بھی فائدے اور کام کا نہیں۔ دوستو، یہ جانور اس وقت ظاہر ہوگا جب ہر طرف فتنے جنم لے چکے ہوں گے، حتیٰ کہ دین حق کو ماننے والے بھی اس میں کافی رد و بدل کر چکے ہوں گے۔ دابطۃ الارض کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی یعنی ان کا عصا مبارک اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی ہوگی۔ کافروں کے ناک پر وہ اس لکڑی سے مہر لگائے گا اور مومنوں کے منہ پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے۔ دوستو، اس جانور کی جسامت اور حد و حال کے بارے میں کوئی معتبر حدیث موجود نہیں، اور جو روایات ملتی ہیں وہ بھی صحیح ثابت نہیں ہوتی۔ چند روایات ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے 4 پیر ہوں گے، یہ صفا کے غار سے نکلے گا، بہت تیزی سے سفر کرے گا جیسے کوئی تیز رفتار گھوڑا ہو، لیکن 3 دن کے اندر اس کے جسم کا تیسرا حصہ بھی نہیں نکلا ہوگا۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو فرمانے لگے کہ جہاد کے اندر ایک چٹان موجود ہے، یہ جانور اس کے نیچے سے نکلے گا، میں اگر وہاں موجود ہوتا تو تمہیں یہ چٹان بھی دکھا دیتا۔ یہ سیدھا مشرق کی طرف جائے گا اور اس قدر شور سے جائے گا کہ ہر طرف اس کی آواز پہنچ جائے گی، پھر شام کی طرف جائے گا، وہاں بھی چیخ لگا کر پھر یمن کی طرف متوجہ ہوگا، یہاں بھی آواز لگا کر شام کے وقت مکہ میں چل کر صبح کو اصفہان پہنچ جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا پھر کیا ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔ مزید حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اس جانور کے جسم پر سب رنگ ہوں گے، اس کے 2 سینگوں کے درمیان ایک گھوڑے پر سوار شخص کے لیے راستے کی جگہ ہوگی، یہ موٹے نیزے اور بھالے کی طرح کا ہوگا، اس کے بال ہوں گے، کھر ہوں گے، داڑھی ہوگی مگر دم نہیں ہوگی،
3-4 دن کے اندر یہ مسلسل 1/3 باہر آئے گا۔ حالانکہ یہ تیز گھوڑے کی طرح چلتا ہوگا، اس کا سر بیل کے سر سے ملتا ہوگا، آنکھیں خنزیر کی آنکھوں جیسی ہوں گی، کان ہاتھی کے کان جیسے ہوں گے، شتر مرغ جیسی گردن ہوگی، چیتے جیسا رنگ ہوگا، بلی جیسی کمر ہوگی، مینڈے جیسی دم ہوگی، اونٹ جیسے پاؤں ہوں گے۔ اس کے ہر 2 جوڑوں کے درمیان 12 گز کا فاصلہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اس کے ساتھ ہوگی، اور یہ جانور بنا ماں باپ کے اللہ کے حکم پہ پیدا ہوگا۔ دوستوں، ان میں سے کوئی بھی روایت معتبر نہیں ہے، نہ ہی قرآن پاک میں اس جانور کی جسامت کے بارے میں کوئی بات کی گئی ہے، مگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی قدرت سے کیسی بھی چیز بطور نشانی پیدا کر سکتا ہے، اس سے کچھ بھی بعید نہیں۔ دوستو، اگر ہم اس جانور کو ایبسٹریکٹ معنوں میں دیکھیں، جیسے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی سواری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایک لمبے کانوں والے گدھے پر سوار ہوگا جس کے نیچے 70,000 لوگ اکٹھے ہو سکتے ہوں گے، اور وہ تیز رفتار سواری ہوگی جو کہ چند ہی منٹوں میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جائے گی۔ یہ مثال اللہ کے نبی نے اس وقت موجود صحابہ کو دینے کے لیے بیان فرمائی، کیونکہ اگر اس وقت آپ UFO یا اسٹیلتھ جیسی کسی ٹیکنالوجی کا ذکر کرتے تو صحابہ کرام کو کیسے معلوم ہوتا کہ وہ کیا چیز ہے۔ اسی طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل فرشتے کی جسامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے ایک کندھے سے کان کی لو تک کا فاصلہ اتنا ہے کہ ایک تیز رفتار پرندہ 500 سال تک اڑتا رہے۔ اب یہاں بھی ابسٹریکٹ معنوں کے اندر مثال دے کر سمجھایا گیا ہے، کیونکہ آج ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہم لوگ سفر کو ماپنے کے لیے میٹر، کلومیٹر یا مائلز وغیرہ کے یونٹ کو استعمال کرتے ہیں، اور اسپیس کے اندر لائٹ ایئر کو۔ لیکن اگر ان سکیلز میں اللہ کے نبی اس وقت صحابہ کرام کو سمجھانے کی کوشش کرتے تو کیا انہیں یہ سمجھ میں آتی؟ یقیناً نہیں سمجھ پاتے۔ اب بالکل یہی کیس دابطۃ الارض کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے ابسٹریکٹ معنوں میں سمجھایا گیا ہو۔ ممکن ہے کہ یہ کسی ٹیکنالوجی کی طرف اشارہ ہو، جیسے یورپ اور امریکہ میں آج کل ایک RFID چپ کا استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے کسی بھی انسان کی شناخت کو ایک نمبر یا کوڈ کے اندر بدل کر اس کی ہر چیز کی نگرانی کرنا، اس کے دماغ اور سوچوں کو کنٹرول کرنا، اسے اپنی اطاعت کے لیے مجبور کرنا اور ہر وہ کام کروانا جو اس سے کروانا چاہتے ہوں ممکن ہے۔ اس RFID کا ذکر تفصیل سے ایک دوسری ویڈیو میں موجود ہے، جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، آپ چاہے تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ممکن ہے یہ جانور اسی ٹیکنالوجی کی طرف اشارہ ہو، اور یہ جانور جب حملہ کرے گا تو جو شخص بھی اس فتنے کو اپنائے گا اس پر یہ چھاپ یعنی اپنا نشان لگا دے گا، جس سے کافر کافر رہے گا، اور جو اسے نہیں اپنائے گا وہ اپنا ایمان بچا لے گا۔ یہ نشان، جسے مارک آف دا بیسٹ یا شیطانی چھاپ بھی کہتے ہیں، اس کا ذکر بائبل کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ فتنہ دنیا بھر کے اندر پھیل کر لوگوں کا امتحان اس طرح سے لے گا کہ اس وقت آپ کی شناخت، آپ کا بینک اکاؤنٹ، آپ کا کھانا پینا، تاکہ سب کچھ اس چپ کی مدد سے ممکن ہوگا۔ اس لیے صبر کرنا اور اپنے ایمان پر قائم رہنا آپ کے مومن ہونے کی نشانی ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں، اور جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو تمام دانے بکھرنے لگ جاتے ہیں۔ مطلب یہ نشانیاں تو یکے بعد دیگر کب سے ظاہر ہو رہی ہیں، بس اس لیے اب یہ وقت بھی زیادہ دور نہیں رہا۔ ہمیں چاہیے ہم جتنا ہو سکے اپنا ایمان مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری ایسے فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔